کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ سب واپس لاؤنج میں آئے۔ الیاس صاحب ضیا اور ایحان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، جبکہ سحر محلک سے کچھ فاصلے پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ محلک کے ہاتھوں میں سحر کا خرگوش تھا اور وہ بہت خوشی سے سحر سے بات کر رہا تھا، اور سحر بھی بے تحاشا خوش معلوم ہو رہی تھی، گویا کوئی بچھڑی سہیلی مل گئی ہو۔ البتہ زین ان سب میں خاموش، بار بار اپنی توجہ الیاس صاحب کی باتوں کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر نظریں سحر کے ہنستے چہرے پر ٹکی تھی۔ آنکھوں کے تاثرات انتہائی سخت اور پتلیلے تھے۔ اور محلک، تم بتاؤ، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جاب کے لیے کہاں اپلائی کرنا ہے، اور شادی وغیرہ کا کیا ارادہ ہے؟ الیاس صاحب نے بلیک ٹی کا کپ لبوں سے لگاتے مسکراتے پوچھا، تو اب کی بار سب کی نظریں ہی محلک اور سحر پر جم گئی تھی۔ جاب کا تو اچھا ارادہ ہے۔ میں نے ابھی سے ہی 2-3 کمپنیز میں سی وی ڈراپ کر دی ہے انٹرنشپ کے لیے، اور شادی تو میں خود بھی جلدی کرنا چاہتا ہوں، بس جاب لگتے ہی ماما سے بات کروں گا۔ مولک نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ کوئی لڑکی وغیرہ پسند کی ہے؟ عابدہ بیگم نے اشتیاق سے پوچھا، تو محلک کی نظریں بے اختیار مسکراتی ہوئی سحر کی جانب اٹھی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ نظروں کا اشارہ وہاں بیٹھا ہر ایک شخص سمجھتا تھا۔ سب کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی، سوائے زین کے۔ نہ جانے کیوں دل کیا تھا دھکے مار کر محلک کو گھر سے باہر نکال دے۔ جب سے اپنا پہلو بدلتے وہ رخ موڑ گیا، جانے کیوں بلا وجہ سینے میں ایک بھانبٹ سا جل رہا تھا۔ پسند تو آ گئی ہے ایک لڑکی، بس جیسے ہی جاب لگے گی اس کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ چہرہ جھکاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ چائے پینے کے بعد ایحان کھڑا ہو گیا تھا، تو ایحان کے ساتھ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد وہ سحر سے ملتے باہر نکل گئے تھے۔ زین بھی انہی کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ زین کی رات 11 بجے واپسی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، لیکن خالی کمرہ دیکھتے یاد آیا وہ چھوٹا فتنہ فساد کا پیکٹ تو دوسرے کمرے میں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر آیا اور کچن کے مخصوص خفیہ کیبن سے ڈپلیکیٹ کیز نکال کر اوپر کے پورشن میں آیا۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا۔ زین نے لائن سے سارے کمرے چیک کیے، وہ کسی کمرے میں نہیں تھی۔ اسے نئے سرے سے اچنبھا ہوا، ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ وہ اتنی رات کو کہاں تھی؟ اگلے 15 منٹ میں وہ پورا گھر چھان چکا تھا، پر زہر اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ چھت، گارڈن، گھر کا بیک یارڈ، کہیں بھی نہیں تھی۔ آخر میں انیکسی چیک کی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ صحیح معنوں میں زین کو اب فکر ہونے لگی تھی، لیکن اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا کہ بھلا اسے کیوں ایک ناپسندیدہ وجود کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ اب اس نے اپنے قدم اپنے موم ڈیڈ کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے وہ گہری سانس بھرنے لگا، جب اندر سے کم ان کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے LED پر بزنس نیوز چل رہی تھی۔ ڈیڈ، میں ابھی اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بیڈ پر نیم دراز اس کے موم باپ کے درمیان لیٹی مخلوق کو دیکھ کر زبان کو گرا لگ گئی تھی۔ الیاس صاحب کے برابر میں ایک بڑا سا تکیہ رکھا تھا، اس کے برابر میں سحر اس کی موم سے لپٹی سو رہی تھی۔ سحر کا ایک پاؤں اور ایک ہاتھ اس کی موم پر تھا، اور اس کی ماں ہاتھ میں کوئی انگلش ناول پکڑے پڑھنے میں مصروف تھی، پر اب آنکھوں سے ریڈنگ گلاسز ہٹا کر زین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی رات کو خیریت؟ الیاس صاحب نے نیوز بند کرتے پوچھا۔ ہاں، بات کرنی تھی، پر یہ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ یہ روز یہیں سوتی ہیں، اب کے الیاس صاحب نے غیر معمولی سنجیدگی سے کہا۔ زین کی لاپرواہی پر وہ اپنے مرحوم دوست سے شدید شرمندہ تھے۔ جبھی اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا تھا، پر یہ روز یہاں کیوں سوتی ہیں؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ وہ کیسے اس کی ماں باپ کی پرائیویسی کی بینڈ بجاتے 2 سال کے بچے کی طرح درمیان میں سو رہی تھی؟ کیونکہ اسے تمہارے کمرے میں ڈر لگتا ہے، وہ سو نہیں پاتی وہاں؟ اب کے الیاس صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو زین نے اپنے جبڑے بھینچتے مٹھیاں بھی بھینچ لی تھی۔ ڈر؟ پر کیوں؟ میں تو کمرے میں ہی ہوتا ہوں، بیڈ کے ساتھ اٹیچ
सीट पर टिकते वो अब भी हैरान था। तुमसे डर कर रही यहाँ सोती है वो। अब की बार जवाब इसकी माँ की तरफ से आया था और इलियास साहब की आंखों में सर्द महरी थी। जैन ने लब खींचे गहरी सांस ली और एक नज़र गलत शहर की जानिब देखे कमरे से बाहर जाने लगा। रुको जैन, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अपना नावल साइड टेबल पर रखते वो मज़ीद उठकर बैठने लगी। जब ही शहर ने करवट बदली और दूसरी जानिब रखे तकिए पर चेहरा टिका दिया, जैन ने एक नज़र सोती हुई शहर पर डाली और वापस बैठ गया। मैं शहर का एडमिशन करवाना चाहती हूँ, वो पढ़ना चाहती हैं। इलियास साहब एक बार फिर न्यूज़ ऑन करते मसरूफ़ हो चुके थे। जैसा आपको मुनासिब लगे। आम से लहजे पर हमेशा की तरह लापरवाह अंदाज वहाँ मौजूद दोनों मियाँ बीवी को पूरी तरह से चुपा था। कल या इस वीक में तुम जब भी फ्री हो जाओ तो शहर को किसी अच्छे से गर्ल्स कॉलेज ले जाना एडमिशन के लिए। आबिदा बेगम ने शहर के बालों में नरमी से हाथ फेरते कहा, पर जवाबन जैन उठ कर खड़ा हुआ था। सॉरी मॉम, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, मैं रेस्ट नहीं ले सकता अपनी पढ़ाई पर। आप चले जाइएगा प्लीज़। वो साफ दामन बचाता रुका नहीं था, बल्कि कमरे का दरवाज़ा बंद करता बाहर जा चुका था। जैन के जाते ही इलियास साहब ने गुस्से से एलईडी बंद की थी। अब भी यही कहेंगी आपके मेरा फैसला ठीक नहीं था। ये बच्ची मेरे दोस्त की अमानत है मेरे पास। मुझे मेरी अपनी बेटी की तरह अजीज़ और प्यारी है। मैं इसे आपके बेटे की लापरवाही की बैंड नहीं चढ़ा सकता, ना इस पर इसे मज़ीद थोप सकता हूँ। वो तो मर्द है, चंद दिन बांध भी दिया तो कब तक बांध सकते हैं। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है। कल मोहल्लिक को बुला लीजिएगा, मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगा। वो गुस्सा और रंज से कहते बिस्तर पर लेटे करवट बदल गए थे। लाइट ऑफ कर दे, मुझे नींद आ रही है। आखिरी आवाज़ इनकी कमरे में यही गूंजी, जबकि वो खुद भी आंखें मूंद कर जहर को अपनी आगोश में ले गई थी। ये छोटी सी लड़की इन्हें अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ थी, और इसकी खुशियाँ भी। सर, आरजे खानज़ादा आए हैं। मैनेजर के इन्फॉर्म करने पर इसके लैपटॉप पर चलते हाथ पल भर को रुके। माथे पर एक पल नमदार हुआ और फिर अचानक मुस्कुराहट गहरी हुई। ड्राइंग रूम में बिठाओ। कुछ सोचते वो उठ खड़ा हुआ। कुछ देर ही तो हुई थी इसे काम में मसरूफ़ हो जानता था। आर्जिक इसके पास ज़रूर आएगा, पर यूँ फ़ौरन आ जाएगा वो नहीं जानता था। पर अब जब वो खुद ही हिसाब चुकता करने आ गया था तो हिसाब बेबाक करना तो बनता था। मजबूत कदम रखता वो लाउंज में आया तो सामने ही काउच पर इनारा को पेन कॉपी पकड़े मसरूफ़ देखा था। होठ बेख्तियार मुस्कुराहट में डले थे, पर वो बारान की जानिब मतवज्जे नहीं थी। बारान ने फिल वक्त इसे तंग करने का इरादा तर्क किया और ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गया। जो ही ड्राइंग रूम में कदम रखा तो इस तरह भी कैफियत में आरजी को इधर उधर टहलता पाया। वो बहुत बिखरा बिखरा सा लग रहा था। बारान इसे देखते लब भींच गया था कि वो खुद भी बखूबी वाक़िफ़ था जब कोई अपना दगा दे तो कैसा लगता है। जिसको आप अपना मुखलिस समझते वो आपके किसी अपने की जान ले ले तो क्या हालत होती है। बारान भी तो इस दर्द से गुजर चुका था, तो इसकी अंदरूनी कैफियत से बखूबी वाक़िफ़ था। और एक वजह आर्जिक से हमदर्दी की ये भी थी कि ये बहुत पहले ही इसका बाप बारान दिलशेर का मोहसिन रह चुका था, और बारान दिलशेर एहसान भूलने वालों में से नहीं था। यही वजह थी कि आर्जिक इतनी साजिशों के बाद भी आर्जिक खानज़ादा अभी तक जिंदा और सही सलामत था, वरना इसके नाम निहात अपनों ने इसकी जड़ें खोखली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फरमाइए, कैसे आना हुआ? बरखुरदार सोफे पर विराजमान होते प्रारान ने सुकून से पूछा तो आर्जिक गुस्से में इसे घूरने लगा। इसकी सुर्ख हल्की सोची आंखें इस बात की गवाह थी कि वो बहुत देर रो चुका था और थकन इसके अंग अंग से फूट रही थी। मेरी बीवी कहाँ है? आर्जिक ने बेकरारी से मुठ्ठियाँ भींचते दांत पीसते पूछा तो बारान बेअख्तियार हंसा। बीवी तुम्हारी है, पूछ मुझसे रहे हो। दिमाग दुरुस्त और अपने ठिकाने पर है तुम्हारा? बारान का लहजा तंज और सुलगा देने वाला था और हस्बे मामूल मुकाबल भड़क गया था। मेरी बीवी कहाँ है? अब के आर्ज़े का लहजा बुलंद और सख्त था। तुम यहाँ चीख चीख कर अपनी जान भी दे दो तो भी अपनी मर्जी और मंशा का
جواب حاصل نہیں کر سکتے مجھ سے، اسی لیے لہجہ دھیما رکھو، جب تک تمہارا سوال درست نہیں ہوگا جواب نہیں ملے گا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے پاران نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر جمائی۔ عارضی گہری سانس لیتے انگ انگ میں شکستگی لیے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے تھے۔ باران نے بغوری سے دیکھا، وہ حسین اور خوبرو، وہ ایک بھرپور توانا مرد تھا، یقیناً ایلف کے ساتھ سوٹ کرتا تھا۔ میں پہلے سے بہت پریشان ہوں باران دلشیر، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ بے بسی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں مسٹر عارضی خانزادہ؟ باران نے معصومیت سے پوچھا تو عارضی کا دماغ گھوم گیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ سامنے بیٹھے اس مطمئن بے غیرت آدمی کو ایک جان لیوا موقع رسید کر کے کم از کم اس کا جبڑا ضرور توڑ دیتا، مگر مجبور تھا کہ فی الوقت باران دلشیر نامی خبیث طوطے میں اس کی خود کی جان قید تھی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے ایلف عارضی خانزادہ کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ تمہارے پاس ہے، تمہارے ہوتے ہوئے اسے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اب کی بار عارضی نے دانت پیستے کہا تو باران کے چہرے کے تاثرات سختی میں تبدیل گئے۔ میں ایلف عارضی خانزادہ کو نہیں، ایلف دلشیر کو جانتا ہوں، اور میں اپنی بہن کسی ایسے شخص کے سپرد ہرگز نہیں کر سکتا جس کی سیکرٹری میں خود بآسانی توڑ دوں۔ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہتا تھا، پر مقابل فی الوقت اس کیفیت میں نہیں تھا۔ وہ ایلف دلشیر نہیں، ایلف عارضی خانزادہ ہے۔ اب عارضی نے سختی سے جتایا تھا۔ یہ بات اس پر ہاتھ اٹھاتے وقت یاد آئی تھی۔ باران کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ اسے چونکا گیا، یعنی وہ ہر بات ہر چیز سے واقف تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ باران دلشیر کی گڑیا تھی۔ میری بہن، تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ باران دھاڑا تو عارضی کھینچتے اسے دیکھنے لگا۔ دماغ کی نسیں ابھرنے لگی۔ لاوارث نہیں تھی وہ، اور نہ ہی ہے۔ باخدا اگر تمہارا باپ میرا محسن نہ ہوتا تو ایلف پر ہاتھ اٹھانے کی پاداش میں تمہارے ہاتھ تمہارے تن سے جدا کر دیتا میں۔ باران غرایا تو عارضی نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ میری بیوی ہے اور یہ میرا معاملہ ہے، ہمارا پرسنل معاملہ، جسے میں اپنے طریقے سے حل کر لیتا۔ کسی تیسرے کو حق نہیں کہ وہ اسے مجھ سے دور لے جائے۔ وہ مسز عارضی خانزادہ ہے۔ عارضی بپھر کر بولا تھا، اسے بے توقیر کرتے، جھوٹا کہتے، اسے تھپڑ مارتے۔ یاد آیا تھا، وہ مسز عارضی خانزادہ ہے۔ ڈیم اٹ! باران کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ نہ چاہنے کے باوجود عارضی کے کندھے جھکنے لگے تھے۔ وہ گلٹی تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، عارضی نے جیسے بحث سے مٹنی چاہی تھی۔ ضرور کروا دیتا اگر وہ کرنا چاہتی تو۔ پر ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جتنی زیادتی اور بے اعتباری تم اس کے ساتھ کر چکے ہو، وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ باران کے جھوٹ پر عارضی کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ جلد تمہارے گھر کھلا۔ ابھی باران بول ہی رہا تھا جب عارضی نے سختی سے بات کاٹی تھی۔ سوچنا بھی مت، بیوی ہے وہ میری اور میرے ہونے والے بچے کی ماں۔ وہ کسی صورت مجھ سے اور میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، سمجھے تم اسے یا وہ خود کو لاکھ پردوں میں چھپا لے، پر مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا اور صرف میری ہے اور میرے پاس رہے گی۔ وہ کھڑے ہوتے سخت اور جنون سے بولا تو عارضی باران آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے چیلنج کر کے منہ کی کھاؤ گے؟ باران نے ہنستے ہوئے اس کی بات تمسخر میں اڑائی تھی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ مسٹر باران دلشیر، تمہاری ہزاروں کی سیکرٹری اور فوج بھی میرے جنون کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ مضبوط لہجے میں کہتا ہوں وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ غصے سے تڑپن کرتا باہر نکلا اور جھٹکے سے سیاہ مرسیڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ تم مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی ایلف، کسی صورت بھی نہیں۔ بھول گئی شاید کہ عارضی خانزادہ کو تمہاری سانسوں پر بھی دسترس حاصل ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو تم اتنا بڑا اسٹیپ کیسے لیتی ہو، تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی یہ سوچنے کی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف باران صوفے کی پشت پر سر رکھے گہرا مسکرایا۔ دیٹ the spirit I want from you عارضی خانزادہ، وہ مسکرا رہا تھا، گہری مسکراہٹ۔ وہ ایک اور چال چل چکا تھا۔ آنکھیں کھولتے وہ اپنی انگلیوں کو دیکھنے لگا، پھر بے ساختہ مسکرایا۔ میں اس کھیل کا ماہر نہیں، پر پھر بھی سب خود بخود
کٹپتلی بن جاتے ہیں۔ لہجے میں بلا کی معصومیت تھی، گویا باران دلشیر سے زیادہ کوئی معصوم ہی نہ ہو سوائے اس پنک ریبٹ کے۔ میں خود اس کے ہاتھ پپیٹ بننے کو ریڈی ہوں۔ انارا کو یاد کرتے اس کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھرے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور واپس اندر آیا تو ٹھٹک رکا تھا۔ انارا لاؤنج میں رکھے لینڈ لائن کو کان پر لگائے کھڑی تھی اور کسی سے محو گفتگو تھی۔ باران نے اسے پکارا تو انارا بری طرح سے چونکے، پھر جلدی نارمل ہوتے فون واپس نیچے رکھ دیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب اچانک ڈرائنگ روم سے باران کی مخصوص غصے میں ڈھارنے کی آواز سن بری طرح سے چونکی۔ فوراً سے کھڑی ہوتی وہ باہر جانے لگی جب لینڈ لائن بجنے لگا۔ یہ لینڈ لائن صبح سے تیسری بار بج رہا تھا، لیکن جب بھی فرح فون اٹھاتی تو آگے سے جواب نہ ملتا۔ ابھی وہ نظر انداز کر کے جانے لگی جب دوبارہ فون بجا۔ اس بار وہ غصے سے لینڈ لائن کی طرف بڑھی اور فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ کون ہو بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اگر بات نہیں کرنی تو کیوں فون کر کے جینا حرام کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بھڑکتی بولی تی چلی گئی تھی، جبکہ فون سے بے انتہا حیرانی میں ڈوبی آواز فوراً ابھری، انارا! اس آواز پر انارا بری طرح سے چونکی۔ زریمان اگلے ہی لمحے انارا سکتے سے نکلتی خوشی سے اونچی آواز میں بولی تو دوسری طرف زریمان کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے۔ کیفیت ہی کچھ عجیب ہو رہی تھی۔ زریمان، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت زیادہ۔ تم کیسی ہو؟ خالہ اور ریشم کیسی ہیں؟ وہ خوشی سے چہکتے پوچھ رہی تھی، جیسے اگر میکے سے کال آ جائے تو بیٹی خوش ہوتی ہے، پر وہ وہاں ان سے ملنے نہیں جا سکتی تھی کہ اب وہ باران دلشیر کی عزت کے امین تھی۔ ایسے کسی جگہ سے گزرنا بھی نہیں چاہتی تھی جہاں ناپاکی ہو، پھر بھی نام کو ہی صحیح، اس کا میکہ تو تھا ہی، وہی کوٹھا جہاں اس کی اکلوتی ماسی اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ تم انارا ہی ہو نا؟ زریمان نے کنفرم کیا تھا۔ ہاں، میں انارا ہی ہوں، پر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا اب کہ انارا کا منہ بنا تھا؟ انارا، اب تم واپس آ جاؤ، اب یہاں کے حالات بہتر ہیں، میں نے بانو بائی کو بھی ہینڈل کر لیا ہے، تمہیں کہیں بھی نوکری کے لیے دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے، اب تمہیں وہاں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں مزید کسی کا احسان نہیں لے سکتی، اور جو خبریں مجھے باران دلشیر کے متعلق سننے کو ملی ہیں، اس کے بعد تمہارا وہاں رہنا کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ زریمان جلدی بول رہی تھی، مبادا رابطہ منقطع نہ ہو جائے، جبکہ انارا اس کی باتوں پر سن ہو گئی تھی، پھر گہرا مسکرائی تھی۔ ہاں، شاید اسے باران اور اس کے نکاح کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ میں نہیں آ سکتی زریمان، انارا نے نچلا لب دباتے کہا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ انارا کو اس کی آواز میں طیش محسوس ہوا جسے وہ نظر انداز کر گئی۔ کیونکہ باران مجھے آنے نہیں دیں گے۔ یہ بولتے نہ جانے کتنے رنگ اس کے چہرے پر محبت کے بکھرے تھے کہ جن سے وہ خود بھی انجان تھی۔ وہ خوش تھی اور یہ خوشی وہ زریمان کو بتانا چاہتی تھی کیونکہ زریمان اس کی خیر خواہ تھی۔ تم اس کی فکر مت کرو، تم بس ایک بار وہاں سے نکل جاؤ، باقی میں ہینڈل کر لوں گی، زریمان نے اب کے اطمینان سے کہا۔ وہ جانتی تھی باران نے اسے زبردستی روکا ہوگا۔ نہیں زریمان، میں باران کی اجازت کے بغیر کیسے باہر آ جاؤں؟ باران ناراض ہو جائیں گے۔ انارا در حقیقت اپنا دامن بچا رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا وہ خود دوبارہ بھی اس کوٹھے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی باران سے کبھی اس متعلق کہنے والی تھی۔ ہاں، زریمان سے اسے محبت تھی تو وہ عنقریب باران کے ذریعے زریمان کو بلوانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تمہیں اس کی اجازت کی بڑی فکر ہو رہی ہے، رکھیل بن گئی ہو کیا اس کی؟ زریمان نے نخوت سے پوچھا کہ انارا کا چہرہ پل میں فخت ہوتے پھر سرخ ہوا تھا۔ زریمان، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ باران نے مجھے نکاح کر لیا ہے، بیوی ہوں میں ان کی۔ انارا کا بتانا تھا کہ دوسری طرف موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ کب ہوا نکاح؟ کچھ لمحے بعد زریمان نے پوچھا تو اب کی بار لہجہ نرم تھا۔ کچھ دن ہو گئے ہیں، میں بہت خوش ہوں زریمان، باران بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ۔ میں باران سے کہوں گی وہ تمہیں مجھ سے ملوانے یہاں لے آئیں گے، بلکہ تمہیں بھی کوٹھے سے چھڑوا کر تمہاری شادی بھی کسی اچھے انسان سے کروا دیں گے، انارا خلوص دل سے بولی۔ نہیں، تم باران سے کوئی بات نہیں کرو گی، نہ ہی باران کو یہ بتاؤ گی کہ تمہاری مجھ سے بات ہوئی ہے، سمجھی؟
زریمان نے فوراً تاکید کی۔ انارا الجھ گئی۔ دیکھیے میری بات غور سے سنو انارا، میری باران سے لڑائی ہوئی ہے، بہت سخت قسم کی۔ اگر تم نے اسے میرا بتایا تو وہ کبھی تمہیں مجھ سے بات کرنے نہیں دے گا۔ ویسے بھی اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ تمہارا کوٹھے اور کوٹھے والوں سے بظاہر کوئی تعلق رہے، اسی لیے تم باران کو نہیں بتاؤ گی کہ میری تم سے بات ہوئی۔ جب باران گھر پر نہیں ہوگا تو ہم بات کر لیں گے۔ زریمان نے حتمی سمجھایا۔ باران بہت اچھے ہیں زریمان، میں ان سے تمہاری واپس دوستی کروا دوں گی، انارا نے پریشانی سے کہا۔ انارا اگر تمہیں مجھ سے رابطہ نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، آئندہ میں کبھی تم سے رابطہ نہیں کروں گی۔ تم خوش رہو اپنی شادی شدہ دنیا میں۔ تمہارا خون سفید ہو گیا ہے کہ میری بات کی تمہاری نگاہوں میں کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں۔ میں تمہاری یاد، تمہاری محبت اور فکر میں پاگل ہوتی رہتی ہوں، کیونکہ میں ہوں ہی پاگل۔ تم خوش رہو، میں کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ زریمان کا لہجہ نم تھا۔ انارا کے دل پر بری طرح ٹھیس لگی۔ ایسا مت بولو زریمان پلیز، میں بھی تمہیں اور خالہ کو بہت یاد کرتی ہوں، پلیز رابطہ مت ختم کرنا، انارا نے فوراً کہا۔ مبادا وہ رابطہ ہی منقطع نہ کر دے۔ اوکے پھر تم باران کو کچھ نہیں بتاؤ گی، زریمان نے دوبارہ تاکید کی۔ اوکے، انارا نے کہا ہی تھا کہ اپنے پیچھے اپنا نام سنتے وہ چونکی۔ باران اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ باران کی آواز سن دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ انارا نے فون نیچے رکھ دیا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ باران نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ انارا کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ میں ایحان کو فون کر رہی تھی، اسے بھی تو سرپرائز کے بہن آئی ہیں۔ اسے بھی تو سرپرائز دیں کہ بہن آئی ہیں، انارا نے چہکتے کہا تو باران نے مسکراتے اسباب میں سر ہلایا، پھر صوفے پر بیٹھتے انارا کو اشارہ کیا۔ انارا اس کے پاس بیٹھی تو وہ انارا کو اپنی باہوں کے حلقے میں لے کر اس کا ماتھا چوم گیا اور پرسوچ نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے گہرا مسکرایا۔ ساری رات وہ ریم کے میسج نظر انداز کرتا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ تھا بے چین نہیں تھا، اس کے ہر ایک میسج پر کتنی مشکل سے اس نے خود پر ضبط کرتے خود کو روکا تھا یہ وہی جانتا تھا، ورنہ دل تو ضدی ہو کر اڑ گیا تھا کہ جواب دے، پر دماغ دل پر حاوی تھا۔ مقصد ریم کی انا کو توڑنا، اسے جھکانا تھا۔ وہ اپنا کھیل پوری طرح سے کھیل چکا تھا۔ اس دن بھی آڈیٹوریم میں وہ اس کی جان لیوا خربت سے، اپنے احساسات و جذبات سے خوف کھا تھی، اس کے گرفت سے نکلتی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی اور جا کر گھر میں ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ بازی اسی کی تھی۔ ریم کے کورے دل پر پہلا نقش ایحان دلشیر کی محبت کا ہی بنا تھا، اور پہلا نقش کبھی دل سے دھندلا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا تھا وہ نازک دل کی لڑکی اب اس کی محبت میں بے خود ہو چکی ہے، اب وہ جتنا اسے نظر انداز کرے گا وہ اتنا قریب آئے گی، اس کے آگے پیچھے گھومے گی، منت سماجت کرے گی، دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے جواب کی منتظر رہے گی۔ پر یہاں ایحان دلشیر ایک فرق دوسری لڑکیوں اور ریم پہ فراموش کر گیا تھا، وہ یہ کہ دوسری لڑکی اس کے عشق میں خود گرفتار ہوتی تھی، جبکہ ریم کو اس راہ پر لانے میں اس نے خوب جتن کیے تھے۔ اب بھی وہ یونیورسٹی کی کینٹین سے ہٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کھڑا تھا، جانتا تھا اسے کینٹین میں نہ پا کر وہ مزید بے قرار ہو جائے گی، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ بے قراری تو اس کے بھی انگ انگ میں بھی بھری تھی کہ ایک نظر اسے دیکھ لے، مگر یہ بات مانتا کون؟ وہی بار بار نظر موبائل کی جانب اٹھ رہی تھی، جہاں صبح سے کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے معلق زین اور ضیا اس کا بار بار فون کو دیکھنا نوٹ کر رہے تھے، اور تینوں ہی واقف تھے جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہے وہ کون ہے۔ تم کس کے میسج کا انتظار کر رہے ہو؟ مولک نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، میں کسی کے میسج کا انتظار کیوں کروں گا؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ تینوں معنی خیزی سے مسکرانے لگے تو ہان نے انہیں بری طرح سے گھورا، جس کا ان پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ بیٹا ہم سب جانتے ہیں کہ تم ریم، ابھی زین نے اتنا ہی کہا تھا، جب ریم کو اپنی جانب آتے دیکھ فوراً الفاظ منہ میں ہی دبا لیے۔ گرے عبائے اور بلیک اور گرے کے مکس امتیاز کا سٹورل لیے وہ آنکھوں میں کاجل کی باریک لکیر کھینچتے انہیں کی جانب آ رہی تھی۔ ایحان کے قریب آنے پر ایحان نے
पल भर के लिए गहरी नजरें से इसके चेहरे को देखा, फिर नज़र फेर ली। एहान रीम के पुकारने पर वो रीम की जानिब बज़ाहिर लापरवाही से मुतवज्जो हुआ, पर कौन जानता था कि इसके मुंह से निकलता हुआ अपना नाम इसके रोम रोम को मुतवज्जे कर गया था। अपना नाम कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा था जितना इसके मुंह से लगता था। एहान ने आईब्रोज काटे सवालिया नज़रों से इसके देखा था तो रीम ने हाथ में पकड़ा सुर्ख रंग का टिफ़िन बॉक्स इसकी जानिब बढ़ाया। एहान ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त करते वो डिब्बा थाम दिया। ये मिक्स कीमा और वेजी पराठा है, मैंने खुद बनाया है और इस बार 4 बनाए हैं। मौलिक जैन और जिया की जानिब देखते इसने खुशी से बताया तो इन तीनों ने शुक्राना अंदाज में सीने पर हाथ रखते मुस्कुराहट पास की। रीम की मुस्कुराहट गहरी हुई। वैसे आप पराठे बहुत मज़े के बनाती हैं, अगर ऐसे ही बनाती रहीं तो एहान मोटा हो जाएगा। मौलिक ने एहान के हाथ से डिब्बा लेते शरारत से कहा तो रीम ब्लश करती मुस्कुराहट दबाती एहान को देखने लगी, जो संजीदगी से इसे ही देख रहा था। फिर कदम पीछे लेती राहदारी से निकल गई। चलो सीढ़ियों पर बैठते हैं। एक नज़र इन तीनों की पुरशौक नज़रों को देखता वो दूसरी तरफ की राहदारी की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो चारों आगे पीछे सीढ़ियों पर बैठ गए थे। एहान ने सिगरेट निकालते सुलगाई और गहरा कश लिया, जबकि वो तीनों डिब्बा खोलकर पराठों से इंसाफ करने लगे थे। जस्ट फैबुलस। वैसे एहान तुम्हारी मज़े ही मज़े हैं। तेरी वाली के हाथों में बला का जायका है। मौलिक ने दिल से तारीफ की तो एहान ने इसे सट नज़रों से घूरा। ऐसा क्या घूर रहे हो, सही कह रहा हूँ मौलिक, जैन ने मौलिक की तायद की। ये मेरी वाली तेरी वाली क्या है, एहान ने दांत पीसते पूछा। क्यों रीम तेरी वाली नहीं है? अब के जैन ने भवें उचकाई। क्या तुम लोग पागल हो? तुम लोगों को किसने कहा रीम मेरी वाली है, या आई एम इंटरेस्टेड इन हर? एहान के अचानक झुंझलाने पर वो तीनों संजीदा हुए थे। जिया अफसोस से एहान को देखने लगा। जब नज़र एहान से पीछे दीवार के इस पार लहराते आंचल पर पड़ी जो एहान की पुष्प पर था, रीम का ग्रे अबाया हवा के जरिए झिलमिलाने लगा था। पागल मत बनो एहान, यहाँ हम सब जानते हैं तुम इसके पीछे पागल हो रहे हो। आजकल हर वक्त फ़ोन घूरते रहते हो, इसे वैल्यू देते हो, इसका वेट करते हो, इसके पीछे जाते हो। पहले तुमने कभी किसी के लिए ये सब नहीं किया, अब हमसे छुपाने का क्या फ़ायदा यार? मौलिक ने दांत पीसते कहा। इससे पहले कि एहान कुछ बोलता, जिया ने बात को ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। एहान इनफ, इस मुतालिक बाद में बात करेंगे। ये कहते जिया ने एहान के बाजू पर हाथ रखना चाहा था। वो किसी भी सूरत एहान को इसके मुंह से कुछ जहर उगलने से पहले रोक लेना चाहता था, लेकिन एहान ने बिना जिया की जानिब देखे जिया का हाथ झटक दिया था। वेट, मैं पहले इनकी गलत फहमी क्लियर कर दूँ। मैं किसी के पीछे पागल नहीं हूँ और ना ही किसी में दिलचस्पी रखता हूँ। तुम लोग भी जानते हो इस जैसी लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमती हैं, वो भी इनमें से एक ही है। मुझे ना इससे मोहब्बत है ना पसंदीदगी, वो खुद हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती हैं। मैंने सिर्फ जैन से शर्त लगाई थी क्योंकि ये रीम को बाकी लड़कियों से अलग समझता था, वरना एहान दिलशेर किसी लड़की के पीछे पागल हो नामुमकिन। एक वजह इस लड़की को बर्दाश्त करने की ये भी है कि वो नोमान अली की बेटी है, इसलिए मैं इसे झिड़कता नहीं, वरना सबकी नज़रें अपने पीछे देखते एहान की ज़बान को ब्रेक लगा था। वो पीछे पलटा तो आंखों में आंसू भरे खड़ी रीम को देख धड़कन अचानक साकित हुई। वो आहिस्ता से 2 सीढ़ियाँ उतर कर एहान के मुकाबले आई और अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार तमाचा एहान के दाएं गाल पर मारा। तुम जैसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा एहान दिलशेर। मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई बुरे अल्फाज तक नहीं है। तुम इतने गिरे हुए हो। वो गुस्से से फंकारी तो इस कदर जिल्लत पर एहान ने अचानक इसकी गर्दन दबोची और झटके से इसे दीवार से लगाया। रीम का लगा इसकी सांस रुक जाएगी। हाउ डेयर यू, एहान गुर्राया जब इन तीनों ने मिलकर फौरन एहान को पीछे चीखते हुए पीछे किया। कुछ स्टूडेंट वहां खड़े होकर दूर से ये तमाशा देखने लगे। मेरा गला दबाने से हकीकत नहीं बदलेगी। तुम कितने गिरे हुए हो एहान दिलशेर। अच्छा है कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करता, कोई तुम्हारी करीब नहीं है, क्योंकि तुम मोहब्बत जैसे पाकिज़ा जज्बे के काबिल ही नहीं हो। दिल के कई टुकड़े हुए थे, वो ज़ख्मी शेरनी बनी थी।
کس چیز کا ماتم کرتی، اپنی ذات کا یا محبت کا یا عزت نفس کے کرچی کرچی ہونے کا؟ اس وقت وہ ہوش و حواس مکمل کھونے لگی تھی۔ میں تمہیں جان سے، ریم کے اتنے تلخ جملے تیز دھاڑ چاقو کی مانند تھے۔ وہ بری طرح سے گھائل ہوا تھا، اسی لیے حلق کے بل دھاڑا، مگر ریم کی آواز اس کے بعد کاٹتی اس سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی۔ مارو جان سے، اور تم کیا بتا رہے تھے اپنے دوستوں کو؟ میں تمہارے پیچھے پاگل ہوئی ہوں؟ یہ نہیں بتایا اپنے دوستوں کو کہ آئے روز رات کے تاریکی میں بزدلوں اور بے غیرتوں کی طرح چھپکے سے میرے گھر میں گھستے تھے، مجھے ڈراتے، مجھ سے محبت بھری باتیں، اور وہ بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ وہ تینوں اب حیرت سے ایہان کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایہان کا زوردار قہقہا گونجا۔ واؤ، ایک نئی سٹوری! پہلے یہ مجھے کہتی رہی، اس نے مجھے خواب میں دیکھا، اپنے خواب بیان کرتی رہی کہ میں اسے اپنے کمرے میں نظر آتا ہوں، اور اب ریم کی آنکھوں میں اپنی تبی کرتی شرارے بھری آنکھیں گاڑتے وہ اسے ساکت کر گیا۔ اتنا برا فریب، اتنا دھوکہ! کچھ پل تو ریم سکتے کی حالت میں کھڑی رہی۔ ایہان، انف از انف! ضیا نے شدید غصے سے اس کا بازو پکڑتے نیچے کھینچا تھا۔ سوری ریم، پلیز تم گھر جاؤ۔ وہ پتھر بنی ایہان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ایہان کی نظر بھی اسی پر تھی۔ وہ وہیں کھڑی تھی اور وہ تینوں ایہان کو زبردستی نیچے لے گئے تھے۔ بے شمار آنسو ریم کی آنکھوں سے نکل کر گال پر پھسلے، وہ آنکھیں میچ گئی۔ پتھر کا مجسمہ تھی، یوں لگا کسی نے زور سے پتھر مار کر مجسم کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ دل کی دھڑکن منتشر ہوئی تو پورے وجود میں درد پھیلنے لگا۔ اس سے مزید کھڑا نہ ہو گیا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پیچھے کئی لوگوں نے یہ بات پھیل چکی تھی، جس میں یہ بات مرچ مسالہ لگا کر پیش کی جا رہی تھی کہ ایہان رات ریم کے گھر جاتا تھا۔ ایسا ریم کو خواب میں آتا ہے۔ کافی دیر بعد ضیا ریم کو ڈھونڈتے واپس اسی جگہ پر پہنچا تو ریم کو ساکت سیڑھیوں پر ہی بیٹھا دیکھا تو وہ اکیلی تھی۔ ضیا ریم سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ غصے میں ہے ریم، وہ ضدی ہے اور نیچر میں ہارش اور روڈ، پر دل کا برا نہیں ہے۔ ضیا نے نرمی سے کہا۔ ریم خاموش رہی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، یہ ہم تینوں جانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ تم سچی ہو۔ ضیا نے اسے حوصلہ دیا تو ریم نے گردن موڑ کر ضیا کو دیکھا۔ کون مجھے سچا سمجھتا ہے اور کون جھوٹا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ رہی بات محبت کی تو میری نیک دعا ہے ایہان دلشیر کو کہ وہ بچپن سے اب تک جیسے محبت کے لیے تڑپا ہے، آگے بھی پوری زندگی تڑپتا رہے، کیونکہ وہ محبت کے قابل نہیں ہے۔ ریم شفقت سے کہتی کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے اس کا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ ضیا کو خوف ہوا تھا۔ یقیناً ایہان کے لیے آگے سخت مشکل کھڑی تھی۔ وہ تم سے سچ میں محبت کرتا ہے ریم، شاید اس نے زندگی میں جس سے محبت کی وہ تم پہلی لڑکی ہو۔ ضیا نے اسے جاتا دیکھ کر یقین دلایا تھا۔ اگر واقعی محبت ہے تو دعا ہے اس کی آخری سانس قائم رہے اور تڑپتا رہے، وہ کہتے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ ضیا نے سر پکڑتے غصے سے دانت پیسے تھے۔ محض 2 دن لگیں گے ایہان، تمہیں اندازہ ہو جائے گا تم اپنا کتنا بڑا نقصان کر چکے ہو، ضیا نے افسوس سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر خود بھی چلا گیا۔ وہ یونیورسٹی سے محلق اور زین کے کہنے پر زبردستی باہر نکلا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ وہ لڑکی اس کی اتنی محبت کو لمحوں میں ضائع کر گئی تھی۔ اس کے سامنے رونے کے بدلے اس کے منہ پر تھپڑ مارتی وہ اسے حیران کر گئی تھی۔ اسے ریم کے جملے پگھلا ہوا سیسا لگے تھے۔ وہ اسے بچپن سے اب تک محبت کی محرومی پر طعنہ دے گئی تھی۔ وہ کون ہوتی تھی اسے طعنہ دینے والی؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ریم نعمان علی، تم نے میرے دوستوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے گاڑی دلشیر کے مینشن کے راستے پر موڑی تھی۔ اگر اپنے گھر جاتا تو اشتعال کسی صورت خوابوں میں نہ آتا، اسی لیے بہتر تھا وہ دلشیر مینشن جائے۔ یقیناً انارا کو دیکھ کر وہ نارمل ہو جاتا۔ کس قدر محبت سے گندی تھی وہ لڑکی، اور ایک ریم تھی جو ہر بار اسے نیچا دکھا کر اشتعال دلاتی تھی، لیکن اصل میں یہ غم و غصہ تو کسی اور بات کا ہی تھا۔ اپنی متصادم کیفیات سے وہ پریشان تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ اس کا دل بھی بری طرح سے گھبرا رہا تھا، یا شاید طیش و اشتعال کی زیادتی سے ہوتی جسمانی کیفیت تھی، یا کچھ اور۔ 2 آنسوؤں سے بھری بے یقین کاجل پھیلی نگاہیں بھی بار بار آنکھوں کے پردے پر لہرا رہی تھی۔
گھنٹے بھر کی ڈرائیونگ کے بعد وہ دلشیر مینشن پہنچا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اندر گیا تھا کہ ایک نسوانی چیخ نے اس کا ویلکم کیا۔ وہ دروازے پر ہی پتھر بنا کھڑا رہ گیا۔ میں نے کہا نا جائیں یہاں سے، خدا کے لیے جائیں۔ یہ آواز کس کی تھی؟ سامنے کمرے سے آ رہی تھی جس کا دروازہ کھلا تھا۔ بڑا سا لاؤنج عبور کرتے وہ اس دروازے کے اندر داخل ہوا تھا، پر دروازے پر ہی قدم جیسے کسی اندھے کے طاقت نے بری طرح سے جکڑے ہوئے تھے۔ بے ساختہ اس نے سہارے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پل میں آنکھیں نم ہونے لگی اور پچھلی باتیں یوں بھولی جیسے ان سب کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ انارا کو باہوں میں لیے لاؤنج میں بیٹھا تھا، بظاہر نیوز دیکھ رہا تھا۔ مقصد انارا کا تنگ کرنا تھا، جو باران کے مزید قریب ہونے پر بری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ان خوشگوار لمحوں میں اچانک گلاس ٹوٹنے کی آواز نے پورے مینشن میں ارتعاش پھیلایا تھا۔ دونوں چونک کے سیدھے ہوئے، اگلے ہی لمحے ایلف کے کمرے کی طرف بھاگے۔ باران نے کمرے کی لائٹ آن کی تو وہ بیڈ پر سر تھامے بیٹھی تھی۔ ٹانگوں پر کمفرٹر تھا اور نیچے پانی کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے باران دلشیر کو دیکھ پل بھر کو اس کی آنکھوں میں حیرانگی ابھری، پھر اگلے ہی لمحے بے یقینی اور غم و غصہ۔ میں کہاں ہوں؟ کانپتے لبوں سے اس نے اتنا ہی سوال کیا۔ دل میں ہزار اندیشے تھے۔ یہ بدلا ہوا کمرہ بتا رہا تھا وہ عارض خانزادہ کے گھر میں نہیں ہے، اپنے گھر میں ہو۔ ریلیکس رہو ایلف، باران اس کے قریب جاتے بولنے لگا جب وہ اچانک غرائی تھی۔ میرا گھر صرف میرے شوہر کا ہے، گھر ہے، باقی کوئی کچھ نہیں لگتا میرا۔ اس کی بات پر باران نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ تمہارے بھائی کا گھر بھی تمہارا ہی ہے ایلف، لہجہ سخت تھا۔ نہیں ہے، کچھ بھی میرا نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بضد ہوئی تو باران نے گہری سانس لیتے منہ پر ہاتھ پھیرا اور وہ جو اسے اپنے سینے میں بھینچنے کو بے تاب تھا، بیڈ کے دوسری کنارے پر بیٹھ گیا۔ گڑیا میری بات غور سے سنو، اور اسے سمجھنے وہ بول ہی رہا تھا کہ ایلف زور سے چیخے، نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بات، جائیں یہاں سے، دور ہو جائیں مجھ سے۔ وہ اور بھی کئی جملے اس طرح کے بول گئی۔ باران نے پہلے خود کو ان سب باتوں کے لیے تیار کر رکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے ایلف کو دیکھ رہا تھا، پر دروازے پر موجود ایہان پتھر بن چکا تھا۔ پہلے کبھی میری یاد نہیں آئی، مجھے یتیموں کی طرح باہر پھینک دیا، اور اب جب میں اپنے گھر میں خوش ہوں تو وہ بری طرح سے سکنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا زیادہ رونا چیخنا کچھ بھی اس حالت میں مناسب نہیں تھا، اس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا، پر وہ جانتا تھا وہ اپنا غبار نکال رہی ہے۔ اگر اس وقت وہ عارضک کے پاس ہوتی تو اس سے بھی زیادہ برا ریاکٹ کرتی۔ مجھے جانا ہے۔ اب بولتے بولتے اس کی نظر دروازے پر کھڑے اس خوبصورت جوان پر پڑی جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ پل بھر کو ایلف نے زور سے مٹی بھینچی تھی۔ وہ اس کا بھائی ایہان تھا۔ برسوں بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ بچپن میں جب باران نے اسے دور بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تو ایہان بہت رویا تھا، باران سے جھگڑا کیا تھا، اسے یاد تھا، پر پھر وہ بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اگر وہ پہلے بے بس اور چھوٹا تھا، پر بڑا ہونے کے باوجود بھی تو کبھی ایلف سے ملنے تک نہیں آیا تھا، کبھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے ایہان کا، کہ باران نے تو خود اسے خود سے دور کیا تھا، کم از کم ایہان تو اس کی خبر گیری رکھ ہی سکتا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں غصے اور منفی جذبے کے شرارے پھوٹنے لگے تو اس کی آنکھوں میں اتنی اجنبیت دیکھتا ایہان آنکھیں زور سے میچ گیا۔ کہاں جانا ہے بتاؤ مجھے؟ باران نے سینے پر ہاتھ باندھے اب کی بار بے لچک لہجے میں کہا۔ اپنے شوہر کے گھر، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ وہ شوہر جس نے خود تمہیں گھر سے نکال کر یہاں چھوڑ دیا کہ وہ مزید اپنے دشمن کی بہن کو اپنے پاس اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا اس کے ان الفاظ کے بعد وہ عارضک کے پاس جانے کی ضد نہیں کرے گی۔ ہوا بھی یہی، وہ پتھر ہوتی یک ٹک باران کو دیکھنے لگی، جبکہ ذہن کہیں اور کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ کیا عارضک نے واقعی اسے چھوڑ دیا؟ کیا اب وہ پھر سے اکیلی ہے؟ وہ محبت جسے وہ اس قدر شدت سے اس کے روم روم سے اپنے لیے پھوٹتی محسوس کرتی آئی تھی، وہ بھی دھوکہ تھی؟ وہ اسے اپنے آپ سے آزاد کر کے موت کے منہ میں اتار رہا تھا؟ اس کے
चचा ने कहा था वो इसे तलाक दे देगा। इस कदर बेतबारी, क्या इसने तलाक दे दी थी? ये सोचते इसे लगा वो मर जाएगी अगर आर्जिक ने इसे तलाक दे दी तो। अगर आर्जिक बेकसूर था तो वो भी तो बेकसूर थी। क्या इसने मुझे तलाक दे दी? ये पूछते इसका वजूद लरज रहा था। लहजा ऐसा था कि बारान और रेहान अंदर तक हिल गए थे। नहीं, तलाक नहीं दी, कुछ दिन के लिए यहाँ छोड़ा है। तुम खाने पीने में जिद कर रही थी, इसकी एक नहीं सुन रही थी, इसीलिए इसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। एल्फ की कैफियत के जेर नज़र वो बात बनाते हुए बोला था। आप झूठ बोल रहे हैं, वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। भला आर्जिक, जो बारान का नाम भी सुनना गवारा नहीं करता था, इसे इतनी आसानी से यहाँ कैसे छोड़ सकता था? झूठ नहीं बोल रहा, इसने तलाक नहीं दी, बस गुस्से में यहाँ छोड़ा है। कुछ दिन यहाँ रह लो, फिर मैं आर्जिक से बात करूँगा, तुम फिक्र मत करो। बारान ने करीब आकर इसके सर पर हाथ रखना चाहा, पर एल्फ ने वो हाथ झटक दिया। जाएं यहाँ से, वो लब भींचते बोली। मैंने कहा जाएं। अब की बार वो चीखी तो बारान खड़ा होता कमरे से बाहर निकलने लगा कि एकदम रुका। खुद को कोई भी अजियत देने से पहले याद रखना, तुम्हारे वजूद में एक और जान पल रही है जिसने अभी तक सांस लेना भी शुरू नहीं किया, इसीलिए अपना ख्याल रखना। कहते साथ ही वो एल्फ को पत्थर का छोड़ता रूम से बाहर निकलने लगा। जब दरवाजे पर एहन को देख ठटका, फिर सर झटकते बाहर निकल गया। बारान के पीछे इनारा भी बाहर निकलती तो मजबूरन एहन को भी बाहर निकलना पड़ा। एल्फ ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सिसकते हुए बेड पर नीम दराज हो गई। फ़ोन काटने के बाद वो मुट्ठी में फ़ोन को जकड़े देखने लगी, फिर गहरा मुस्कुराई थी, फिर एकदम मुस्कुराहट सियाहट में बदल गई थी और जरीमान ने फ़ोन ज़ोर से दीवार पर दे मारा कि आधी कच्ची नींद में सोती रेशम झटके से सीधी हुई थी। क्या हुआ जरीमान? रेशमा ने परेशानी से पूछा। इसके लहजे में कोई डर और खौफ नहीं था। रेशम इसके लहजे में खुशी थी, एतमाद था। जरीमान खोए खोए से जुनूनी लहजे में कह रही थी। रेशम को इस पर पागल होने का गुमान हुआ। किसके बारे में बात कर रही है जरीमान? रेशम ने नींद में डूबती आवाज़ में पूछा, पर जो नाम जरीमान के मुंह से सुना, इसे सुनकर नींद भग से उड़ी थी। इनारा बारान दिलशेर ने इससे शादी कर ली, निकाह कर लिया। वो दरिंदा जो लड़कियों को नोच खाता था, इसने इसे अमान दे रखी है। एक कोठे पर रहने वाली तवाइफ की बेटी को अपनी इज्जत बना लिया। अब की बार इसने कमरे की दूसरी चीज़ें उठाकर ज़मीन पर फेंकना शुरू किया। शुक्र खुदा का, रेशम के मुंह से बेअख्तियार निकला था। क्या बोल रही है? जरीमान ने फौरन पागलपन से कटीले लहजे में पूछा था। मैं कह रही हूँ, खुदा का कहर, ये कैसे हुआ? रेशम अब मुकम्मल बेदार हो चुकी थी। यही तो मैं सोच रही हूँ। वो बारान दिलशेर, अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ वापस ना इस्तेमाल करने वाला शख्स, इस लुटी हुई लड़की से निकाह कैसे कर सकता है? जरीमान हिजियानी अंदाज में चिल्लाई तो रेशमा नापसंदीदा नज़रों से इसके खायफ चेहरे को देखने लगी। अजीब पागल नफ्सियाती लड़की थी, पर हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोलने की, क्योंकि जो अपनी माँ का कत्ल कर सकती थी तो फिर रेशमा किस खेत की मूली थी? इतनी आसानी से वजिया की बेटियां खुश नहीं रह सकती। मैं यहाँ कोठे पर जिल्लत की ज़िंदगी गुजारूं और वो महलों में ऐश करें। जिस ऐश के लिए हम अपनी इज्जत बेचते हैं, जिसे हम तोड़ते हैं, वो सब इनको ऐसे ही इज्जत से मैसर आ जाए, ये हरगिज़ नहीं होगा। बेड पर बैठकर तेज़ी से आगे पीछे झूलती वो अपने अंदर उठते वबाल को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रेशम को वो पागल ही लगी। इसे सर खपाने से बेहतर था वो नींद पूरी कर लेती। जब ही वापस बिस्तर पर लेटने लगी, पर फिर जरीमान के चीखने पर अचानक खौफजदा होती सीधी हुई थी। दिल पर हाथ रखते गुस्से से जरीमान को घूरा था। ए पागल हो गई है, मेरा क्यों दिल बंद करने पर तुली है? इसकी बात पर जरीमान ज़ोर से हंसी थी। नहीं रेशम, तुम तो मेरी राजदार हो, तुम्हारा दिल क्यों बंद करूँगी? दिल तो मैं वजिया की बेटियों का बंद करूँगी, जो मेरी खुशियाँ खा गई। हसद की आग में जलती वो मुकम्मल झुलस चुकी थी और अब इसी आग में इनारा और जरमिश को देखना चाहती थी। तूने खुद इनको यहाँ से भेज कर निकाला। अब वो खुश हो या दुखी, मिट्टी डाल इन पर। तुझे कोठे की
सरदारी मिल गई, तेरा मकसद पूरा हो गया, और क्या चाहिए। भाड़ में डाल इन हराम की औलादों को, कुछ दिन खुश रहेंगी, इनके शौहर का दिल भर जाएगा तो बेमौल करके फेंक देंगे खुद ही। रेशम ने जानबूझकर ऐसे अल्फाज अदा करते इसे समझाते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा कि कुछ तो इसकी हसद भरी अना को तस्कीन मिले। पर जरीमान ने इसका हाथ झटक दिया था। नहीं रेशम, बर्बाद होने से पहले भी इनको इतनी खुशियाँ क्यों मिले जो मुझे नहीं मिली। मैं भी तो इन अनछुई हूँ, पर मुझे कोई इज्जत नहीं बनाएगा अपनी। फिर इनको ऐसे कैसे बना लिया। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं इन्हें बर्बाद कर दूँगी रेशम। मैं इन्हें वो अजियत दूँगी जिसके बाद इनके नाम निहाद आशिक शौहर इन्हें खुद इस कोठे पर फेंक कर जाएंगे, और फिर मैं इन्हें बताऊंगी ज़िंदगी तंग किस तरह होती है। जहन्नुम का मंजर दुनिया में ही ना दिखाया तो मेरा नाम जरीमान नहीं। नफरत से कहती वो सिगरेट जलाती कमरे से बाहर निकल गई। रेशम ने देख दुख से आंखें मींची थी। वो जानती थी अब कोठे पर आए कोई नई मासूम लड़की पर जरीमान का गुस्सा उतरेगा जो जिस्म फरोशी से इनकार करेगी। वो ख्वाजा सरा थी, पर इसके साथ भी शुरू में जिस्मानी तशद्दुद किया गया था। इस कोठे पर हड्डियां बढ़ी हो गई थी, लेकिन वो इन सब को कबूल नहीं कर सकती थी। वो मसरूफ सा घर में दाखिल हो रहा था जब एक नज़र बेकरारी से पोर्च में टहलते अबरार को देखा। क्या हुआ अबरार, सब खैरियत? जाविया ने संजीदगी से पूछा। सर, आपने कहा था मैम 4 बजे चलेंगी, 5 बज गए हैं पर मैम बाहर ही नहीं आई। अबरार ने जिस कदर बेचैनी से कह रहा था, जाविया ने बमुश्किल मुट्ठी भींचकर जज्बात में सर हिलाया और अंदर की जानिब बढ़ गया। अपने कमरे में दाखिल हुआ तो नतनों से अपने ही परफ्यूम की खुशबू टकराई। पूरे कमरे में इसकी खुशबू फैली थी। होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट नमदार हुई। कोट काउच पर फेंकते वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। इससे पहले वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलता, जरमिश दरवाज़ा खोलती बाहर निकली और बेधियानी में जावियर के सीने से आन टकराई। काजल लगी गहरी आंखें, सुर्ख होंठ और होंठों के नीचे का जख्म सफ़ेद रंग, सुर्खी मायल और इसके वजूद से उठती जावियर के परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग खुशबू। शॉपिंग पर जाने के लिए इतनी तैयारी? जावियर का लहजा बेलचक था। बाहर खड़े शख्स की इस पर गलीज निगाह सोचकर ही खून खोल उठा था। इसका लहजा न जाने क्यों जरमिश को चुभा, पर वो इस बात में सर हिला गई। ठीक है फिर जाओ, अबरार वेट कर रहा है। ड्राइवर की जगह जाविया ने जानबूझकर अबरार कहा था। जरमिश को लगा जैसे वो गहरा तंज कर रहा है, पर फिर सर झटका कि जावियर को क्या मालूम कि अबरार कौन है। मेरा निकाह अबरार से नहीं, जावियर खानजादा से हुआ है, तो इसके साथ क्यों जाऊं? इसके जुमले पर जावियर चौंका, फिर आंखें सुकेटते जरमिश को देखा जो इससे बुरी तरह नजरें चुरा रही थी। शोहर कबूल करती हो मुझे? वो जरमिश के मुकाबिल खड़ा होता पूछने लगा। हाँ, मजबूरी है। इसका इस बात में सर हिलाना जावियर को लब भींचने पर मजबूर कर गया। वो इसे अपना शोहर कबूल कर भी रही थी तो अबरार के खौफ से। वो तो यहाँ कहीं भी नहीं था। फिर मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ क़ायम करें। जावियर का अगला बेतहाशा बेबाक सवाल इंतहाई जानलेवा था कि जरमिश लरज़ उठी, पर पलकों की बाढ़ ना उठाई। जावियर चंद लम्हे इसके झुके चेहरे को देखने लगा, फिर नफ़ी में सिर हिलाता वापस कमरे से बाहर निकलने लगा था। नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। वो बाहर निकल गया था, जबकि जरमिश इससे किसी किस्म की कोई शरारत की तवक्को कर रही थी। सोच रही थी वो करीब आएगा हमेशा की तरह, लेकिन फिर इसके जाने पर सुकून का सांस खारिज किया। इसे पहली बार जावियर के लिए सवरना बहुत अच्छा लगा था। शीशे में अपना खूबसूरत अक्स देखते चेहरे पर उदासी फैली कि इसे इतना तैयार देखकर भी जावियर का रिस्पॉन्स भी बहुत ठंडा था। जब तुम्हें मेरा बैकग्राउंड पता चलेगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं अबरार के साथ भागी थी तो तुम कभी मुझ पर एतबार नहीं करोगे। मगर अब मुझे किसी किस्म के अंजाम की परवाह नहीं है। वो लब भींचते सर पर दुपट्टा ओढ़ने लगी, फिर कमरे से बाहर निकल गई। बज़ाहिर वो लोग बाहर शॉपिंग पर गए थे, पर जरमिश एक बेजान गुड़िया की तरह साबित हुई। वो बाहर जाती ही अपने खौल में सिमट चुकी थी और वो बाहर जाते ही अपने कॉल में सिमट चुकी थी और हर चीज़ से अनजान किसी और दुनिया में गुम थी। जावियर
وقتاً فوقتاً اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ محمل کی ضد پر پلے لینڈ میں داخل ہو گئے، زرمش ایک آکٹوپس نما جھولے میں بیٹھ گئی تھی اور زرمش اور زاویار باہر کھڑے اسے دیکھنے لگے۔ خود کو اس رشتے کے لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آمادہ کرو زرمش، میں مزید تمہیں وقت نہیں دے سکتا۔ زاویار کا ٹھنڈا لہجہ سن زرمش نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں مرد ہوں، میری ضرورت کے کچھ تقاضے ہیں۔ میں حرام کو منہ لگانے والا مرد نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہوں کہ میری کوئی ضرورت نہ ہو، وہ بھی تب جب میرے پاس حلال موجود ہے۔ میں مزید اس رشتے کو سپیس نہیں دے سکتا۔ بعد میں مجھ سے یہ شکوہ مت کرنا کہ میں نے کسی قسم کی کوئی زور زبردستی کی۔ وہ بہت دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی اس قدر کھلی اور بے باک گفتگو پر زرمش کانوں کی لو تک سرخ پڑ چکی تھی۔ چہرے پر خوف کے آثار الگ نمایاں تھے، جبکہ زاویار اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ زاویار میں زرمش کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ بے بس تھی، خوف دل میں پنجے گاڑ بیٹھ گیا تھا۔ اب ساری باتیں اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد ہوگی۔ میں تمہاری ضروریات اور خواہشات سے کبھی منہ نہیں موڑوں گا۔ تم پر بھی میری ضروریات اور خواہشات کا پورا کرنا فرض ہے۔ زرمش کا گال تھپا تھا، وہ جیسے اس کے فرار کے تمام سارے راستے بند کر گیا تھا۔ زرمش آنسو پیتی سامنے دیکھنے لگی۔ زاویار نے مسکراہٹ ضبط کی، پھر کچھ سوچتے زرمش کے گرد اپنا بازو پھیلاتے اسے قریب کیا کہ زرمش سٹپٹاتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر نظر گھما کر زاویار کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ زرمش اسے دیکھے گئی۔ وہ وجیح ترین مرد اس کا شوہر تھا، بالکل ویسا ہی جیسے وہ تمنا کرتی تھی، جیسے اس نے اللہ سے مانگا تھا۔ پہلی بار اسے واقف اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ دل زور سے دھڑکا، جیسے پسلیوں سے سر پٹکا ہو۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اسے زاویار خانزادہ اللہ نے تحفہ بنا کر دیا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن تھا۔ اگر زاویار خانزادہ اسے نہ خریدتا تو آج وہ کہاں ہوتی؟ محبت تو شاید پہلے ہی جسم و جان میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ اب تو اس شخص کی عزت دل میں پنپنے لگی تھی۔ زاویار کے اچانک اس کے آنکھوں میں دیکھنے پر وہ فوراً اپنی نظریں جھکا کے دیکھ سکتی ہوں، ٹکٹ نہیں ہے، پر شرط ضرور ہے، جب دیکھو محبت سے دیکھو یار۔ زرمش کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کی تو وہ مسکراہٹ چھپانے کو دوسری جانب چہرہ موڑ گئی، لیکن اس کی حسین مسکراہٹ کی ایک جھلک زاویار خانزادہ نے بھی دیکھی تھی۔ پھر پورے حق سے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ ہاں، حقیقت تھی، وہ مرد تھا، اس کی کچھ ضروریات تھیں، لیکن زرمش سے اپنے حق کا مطالبہ فی الوقت صرف اسی لیے تھا کہ وہ جانتا تھا اس لڑکی کے دماغ کے اوپر کا حصہ مکمل کھوکھلا تھا۔ وہ یہی سوچتی رہتی کہ زاویار اس کا جسمانی حصول چاہتا ہے، جب تک وہ اس کو حاصل کرنے کے بعد اسے اپنی محبت کا یقین نہ دلاتا، اسے یقین نہیں آنا تھا۔ مجھے شایان کی بہت یاد آ رہی ہے، زاویار نے گہری سانس لیتے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن آنکھوں میں بھرپور شرارت تھی۔ وہ سب بچوں کے کھیلنے کی آواز میں اس کی آواز دب رہی تھی، پر زرمش متوجہ ہو چکی تھی۔ کون شایان؟ زرمش نے متجسس ہوتے پوچھا۔ محمل کا چھوٹا بھائی۔ ویسے ہی گہری سنجیدگی تھی۔ زرمش مزید الجھی۔ محمل کا چھوٹا بھائی بھی ہے؟ اس نے حیرت و بے یقینی سے پوچھا تو زاویار خانزادہ سے مسکراہٹ ضبط نہ ہوئی تھی۔ ہے نہیں، پر آنے والا ہے۔ اس کے چہرے کو حفظ کرتا وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، پر زرمش اب بھی ناسمجھی سے دیکھتی اسے زبردست قسم کی احمق لگی۔ کب؟ زرمش کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید زاویار کا ایک اور بچہ ہے جو شاید اس کی پہلی بیوی کے پاس ہے۔ کب آئے گا یہ تو تم بتاؤ گی نا؟ اس کے ڈیڈی کو اس کے آنے کی راہ ہموار کرنے کی اجازت دے کر نامحسوس طریقے سے زرمش کے پہلو کو چھوتے وہ آنکھیں دبا کر بولا تو زرمش کی آنکھیں مکمل کھل گئیں۔ پھر اگلے ہی لمحے سرخ و گلابی ہوتے وہ فوراً زاویار کے بازو کے حلقے سے نکلتی فاصلے پر ہو گئی۔ چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ وہ انہی بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی اور دوبارہ غلطی سے بھی زاویار کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ باران کے مقابلے میں آتا وہ ساری تمیز بلائے طاق رکھتے دھاڑا تھا کہ اس کی چیخ پر انارہ سہم گئی تھی، جبکہ باران نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ اس کی شادی کب اور کس سے ہوئی؟ اور طلاق؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایہان کی
रगें फूलने लगी थी। तमीज़ से बात करो एहान, बारान ने गुस्से से जताया। तमीज़ आपको अब भी सिर्फ अपनी पड़ी है। कितनी सेल्फिश हैं आप। बचपन से अब तक आपने हमें अपना पपेट बनाए रखा, जिनका जब जी चाहा जैसे दिल चाहा रुख मोड़ दिया। मेरी बहन की आंखों में करब और अजनबियत देखी थी आपने। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इसकी नज़रें मुझे पहचानने से इनकारी थी। आपकी वजह से मैं बचपन से हर मोहब्बत से महरूम रहा हूँ। क्या ये बात आपको समझ में आती है? वो एक बार फिर चीखा, पर इस बार इसकी आवाज़ में बला की तकलीफ थी कि बारान लब भींच गया था और अपनी आंखें ज़ोर से बंद की। मेरी महरूमी तो अब लोगों को नज़र आने लगी है यार कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। सब जानने लगे हैं। सिर्फ एक आपको नज़र नहीं आती। जहन में रीम का ताना घुमा तो लहजा गलुगीर हो गया। इसके लहजे की नमी, तड़प और महरूमी बारान दिलचेर को तड़पा गई थी। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ अहान, तुम किसी भी मोहब्बत से महरूम नहीं हो। मैं एल्फ, इनारा, सब तुमसे मोहब्बत करते हैं एहान। मुझे बस कुछ वक्त दे दो। आई विल फिक्स एवरीथिंग। बारान ने मुकाबलाते एहान के कंधे पर हाथ रखना चाहा था, पर वो पीछे होते नफ़ी में सर हिलाने लगा। आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। कैसे करेंगे मेरी हर महरूमी का अजाला? गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। आप सिर्फ पैसे कमाए, स्टेटस बनाए, जैसे पहले भूल गए थे हमें वैसे ही भूल जाएं। इसकी आंखों से आंसू फिसले। पत्थर में दरार आ गई थी। वो पिघलने लगा था तो बारान का दिल तड़पने लगा। पैसे नहीं कमाता तो तुम लोगों को छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तड़पता देखता। आज खड़े होकर ताना देते कि बाप के जाने के बाद तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सका, अच्छा खिला नहीं सका, ना ही तुम्हें अच्छा पहना सका। बारान यहाँ बेबस हुआ था। वो कैसे समझाता कि वो मजबूर था, क्योंकि इसके सर पर भी सरपरस्त नहीं था। वो खुद ही हर चीज़ का कफील था। सब कुछ देकर सब कुछ ले लिया आपने मुझसे। अंदर जो बैठी है ना, जिससे मिलने के लिए मैं तड़पता रहा हूँ, अंदर है, पर मैं खुद में इससे मिलने का हौसला नहीं रखता। अपने साथ आपने मुझे भी मुजरिम बना दिया। अहान ने कदम पीछे रहते गुस्से से अपने आंसू झटके और तेज़ी से बाहर निकल गया। बारान आंखें नीचे वहीं साकत खड़ा रहा। जब इसे अपने सीने पर नरम व गुदास होंठों के लम्स महसूस हुआ। चौंक कर आंखें खोली तो इनारा इसके दिल के मुकाम पर लब रखे खड़ी थी। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आपने कुछ भी गलत नहीं किया एंजल वारी, बस हालात ने रुसवा कर दिया है। अगर आप वो ना करते तो आज शायद सब कुछ बहुत बुरा होता। मुझे नहीं मालूम आपने क्या किया है, बस इतना जानती हूँ कि आपने जो भी किया है सही किया। बारान के सीने पर सर रखती वो इसके लिए जलती धूप में नरम छाँव साबित हुई थी। इसके जुमले जख्मी दिल पर मरहम रख दिए थे। मैंने आपसे अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी के अब तक नहीं देखा। बारान, महबूब और मुखलिस, आप प्लीज़ रोए मत, सब ठीक हो जाएगा। वो बारान के नम गाल देकर इस पर अपनी मखरूती उंगलियां फेरने लगी। बारान इसे सांस रोक के देखे क्या, सोच के धागे मुसलसिल एहान में अटके हुए थे। यकीन करे, जो अल्लाह मुझे कोटे जैसे गंज से साफ निकाल सकता है, वो आपके हालात भी बेहतर कर सकता है। बारान की आंखों पर उंगलियां बैठी वो धीमा सा मुस्कुराई तो बारान को लगा इसकी दुनिया मुस्कुराने लगी है। मेरे अमाल ऐसे नहीं इनारा कि मैं किसी कस्म की उम्मीद रखूं। वो तलखी से गोया हुआ तो इनारा एकदम माथे पर बल डाले इसे घूरा। बारान ने अपनी उंगली से छूते इस बल को दूर करना चाहा था। क्या समझा है आपने अल्लाह ताला को? अगर आपके या मेरे अमाल को सामने रखा जाए तो हम अगली सांस के भी काबिल नहीं हैं। बारान, अल्लाह से मांगते वक्त अपने अमाल नहीं, सिर्फ इसकी रहमत पर नज़र रखा करें, सब ठीक हो जाएगा। इनारा ने कहते साथ ही इसके सीने पर अपना सर रखा और बारान के गिर्द अपने बाजू की कस कर बांध लिए थे। मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा बड़े हैं इनारा, बारान ने इसके अपनी ठोड़ी टिकाते कहा था। क्या अल्लाह की रहमत से भी ज़्यादा बड़े हैं? बारान के सीने पर अपनी ठोड़ी टिकाते वो चेहरा बुलंद करती बारान को देखने लगी। इसके जवाब पर बारान लाजवाब हुआ था। इनारा के मुस्तकिल देखने पर बारान बेसाख्ता मुस्कुराया था। मेरा रैबिट बहुत समझदार हो गया है, लाजवाब करने का हुनर आ गया है, वो भी बारान दिलशेर को। इनारा को मजीद अपने करीब करते वो मुस्कुरा कर सुकून से बोला था। मैं रैबिट नहीं हूँ, इनारा ने मुंह फुलाते कहा। बारान ने झुकते इसकी नाक लबों से चूम ली। तुम मेरी रैबिट ही हो, बस आजकल मेरा रैबिट चालाक
بدماش، شرارتی اور مزید خوبصورت ہو گیا ہے۔ انارے کی دونوں آنکھیں چمتے اس نے محبت سے کہا تو انارا شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ عورت خوبصورت ہوتی ہے باران پر وہ عورت جو وفاشار ہو، جانتے ہیں وفاشار اور مخلص بیوی میں یہ ہنر ہوتا ہے کہ جب اس کا شوہر پریشان ہوتا ہے تو وہ اسے سکون پہنچاتی ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سب بلا کر شوہر کو اپنے پیچھے پاگل کر سکے۔ اپنے کانوں میں شمس خانزادہ کا بولا بسرا جملہ گھما تو اس نے آنکھیں موند لی۔ ہاں، اتنی بدعمالیوں کے بعد اسے ایک لڑکی اللہ نے دی تھی، بالکل پاکیزہ اور وفاشار۔ ہاں، وہ باران دلشیر کو اپنے پیچھے پاگل کر چکی تھی، مکمل پاگل۔